اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا منادیا، ایک ندا لگانے والے کو، اعلان کرنے والے کو، ینادی للایمان، جو اعلان کر رہا تھا ایمان کی طرف، جو ایمان کے لیے ندا لگا رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم، یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور فوت کر ہمیں نیکوں کے ساتھ۔ پچھلی آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا، دیگر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، یہ سب معجزات ہیں بہت بڑے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، توحید کے دلائل ہیں یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معجزات اور یہ بڑی بڑی نشانیاں، یہ کن کو سمجھ آتی ہیں؟ یہ عقل مندوں کو سمجھ آتی ہیں۔ وہ عقل مند لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، کائنات کی جو نشانیاں ہیں جو جگہ جگہ پھیلی ہیں، ان نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اور ان نشانیوں پہ غور کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی، اللہ نے یہ چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی، اللہ نے یہ چیزیں مقصد کے ساتھ پیدا کی ہیں۔ وہ کائنات کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بے مقصد نہیں ہیں، ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے اللہ آپ پاک ہیں، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ چیزیں بے مقصد نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، اور وہ مقصد وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیگر مخلوقات بنائیں، باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں، انسان اور جن مکلف ہیں، اور اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی مخلوقات ان کی خدمت کے لیے ہیں، ان کے لیے مسخر ہیں۔ تو انسان اور جن یہ نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اور یہ جو دنیا کے اندر ہماری کد و کاوش ہے، دنیا کے اندر خیر و شر کی کشمکش، اس خیر و شر کی کشمکش میں ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ تو اگر ہم حق کا ساتھ دیں تو دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اگر ہم حق کا ساتھ نہ دیں تو پھر دنیا آخرت کی بربادی ہے والعیاذ باللہ۔ تو یہ دنیا اصل میں عارضی زندگی ہے، عارضی سفر ہے، اصل زندگی جو دارالجزا ہے وہ آخرت ہے۔ تو وہ کائنات کی چیزوں میں غور کر کے کہتے ہیں یہ چیزیں بے مقصد نہیں ہیں، مقصد کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین پاک ہیں، تو اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جو اصل کامیابی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا، اس کو آپ نے رسوا کر دیا، تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچانا، اور جو ظالم لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے تو ان ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ دعائیں نیک لوگوں کی، ذکر کرنے والوں کی، کائنات کی نشانیوں میں غور کرنے والوں کی اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعاؤں میں یہ دعائیں بھی شامل ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا منادیا ینادی للایمان، ایک منادی کو جو ایمان کے لیے ندا لگا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جو آخری امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس امت کے نبی، ہادی، رہبر، رہنما وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کو جو ندا لگا رہا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے رب کی طرف، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بلایا، تو ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا، اور ہم نے ان کو نبی تسلیم کیا، اور ہم نے آپ کو اپنا رب تسلیم کیا،
اور ہم آپ پر ایمان لائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ۔ تو اے اللہ تعالیٰ، آپ کا جو ہم سے تقاضا ہوا وہ یہ کہ ہم ایمان لائیں آپ پر، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی طرف سے اترنے والی وحی پر۔ اے اللہ، ہم نے آپ کا تقاضا وہ پورا کر دیا، تو اب اے اللہ ہمیں اس کا صلہ کیا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب بس بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا اور مٹا دے ہم سے ہماری خطائیں۔ عام طور پہ قرآن کریم میں جب سیئات کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہم سے ہماری خطائیں معاف کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ تعالیٰ ہمیں فوت فرمانا نیک لوگوں کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کی کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ جب اخروی کامیابی کسی کو ملتی ہے تو گویا کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے اس کی دنیا عیش و عشرت والی ہو، عیش و عشرت، نعمتیں، دار الجزا وہ تو آخرت ہے۔ دنیا آزمائشوں والی بھی ہو لیکن دنیا کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، دنیا کے اندر ایک سعادت والی زندگی ایسا شخص گزارتا ہے۔ تو سب سے بڑی دعا جو انسان دنیا کے اندر کرتا ہے وہ گناہوں کی معافی کی، اور اگر گناہ معاف ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ گویا کہ نیک لوگ، ان کی نشانی یہ ہے، وعلیکم السلام وبرکاتہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا بھی ذکر کر رہے ہیں ہمارے سامنے، اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سکھا بھی رہے ہیں۔ اس دعا سے یہ پتہ لگتا ہے نیک لوگ یہ دعا کرتے ہیں جن کی پیچھے اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جتنی بھی نیکی کریں، جتنی بھی کوشش کریں، اس نیکی اور اس کوشش کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نیکی پر مطمئن ہو کے، فخر کر کے، غرور کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکی کر لی ہے، اب دنیا بھی ہماری ہے، اب آخرت بھی ہماری ہے۔ نہیں، اصل نیکی کیا ہے کہ انسان جتنا نیکی کرتا رہے اور انسان جتنا نیک اعمال کرے اور جتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے اتنا انسان اللہ سے ڈرتا بھی جائے، اتنا انسان نیکی کرتا جائے اور انسان نیکی کر کے اس نیکی کو دریا میں ڈالتا جائے۔ انسان سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے جتنا کیا ہے میں نے کم کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو نیکی کے لیے جو ایک معیار مقرر کر دیا ہے، ایک اسوہ مقرر کر دیا ہے، اس معیار اور اس اسوہ تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہم تو آخری زمانے کے لوگ ہیں، بڑے گناہ گار لوگ ہیں۔ جس طرح زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جاتا جا رہا ہے اسی طرح وہ ایمان میں اور یقین میں بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور پھر آپ کے بعد کا زمانہ وہ افضل ترین زمانہ ہے۔ خیر الناس قرنی، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ایمان کی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس معیار تک پہنچ نہیں سکتے جو معیار اللہ رب العالمین نے نیکی اور تقوی کا دیا ہے۔ وہ کیا معیار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ہمارے لیے اتنا بلند معیار مقرر کر دیا ہے، اس معیار تک سیدنا ابوبکر صدیق نہیں پہنچ سکتے بھی نہیں تھے۔ کوئی نبی کے مقام تک کیسے پہنچے؟ نبی جیسا کوئی بن نہیں سکتا۔ وہ معیار اللہ نے اتنا اونچا مقرر کیا ہے کہ ایک بندہ جتنا نیک ہوتا جاتا ہے، جتنا وہ نیکی میں بڑھتا رہتا ہے، اتنا اس سے اپنی عاجزی کا اور اپنی بندگی کا اور اللہ کے سامنے اپنی حقارت کا احساس ہوتا جاتا ہے۔ اتنا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی زیادہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کتنے اعمال کیے ہیں، میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے کتنے روزے رکھے ہیں، میں نے کتنے صدقے کیے ہیں، میں نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں۔ اسے یہ فکر ہوتی پتہ نہیں میرے یہ اعمال اللہ کے ہاں کہیں
کئی غیر مقبول نہ ہوں، کئی ان کے اندر کوئی اخلاص کی کمی تو نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی اور کمی تو نہیں ہے۔ تو جتنا نیک شخص ہوگا اتنا وہ اللہ سے گناہوں کی معافی زیادہ سے زیادہ مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو بھی وہ دیں، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ خرچ کر کے پھر فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اس نیکی خرچ کرنا کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ صدقہ خیرات کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ مرتے وقت انسان کو جو نیکی یاد آئے گی وہ صدقہ ہے۔ انسان کہے گا اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں صدقہ کر لوں، اتنی بڑی نیکی ہے۔ تو اتنی بڑی نیکی کر کے بھی جو نیک لوگ ہیں ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کریں، ہم اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہمیں ہمارے اس نیک عمل کی جزا دیں گے اور ہمیں ہمارے اس نیک عمل کا فائدہ ہوگا۔ ہم اللہ سے کوئی دعا کریں تو ہمیں اللہ سے توقع ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ بد ظنی تو منافقین کا طرز عمل ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا جنگ احد میں کے قصے میں بھی اور سورہ فتح میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ منافقین یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ اللہ سے برے گمان رکھتے ہیں۔ مسلمان اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اچھا گمان کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو انہیں اس دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرنے پر قادر ہیں اور اللہ ہماری دعا قبول کریں گے، اور انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ بد ظنی نہیں رکھتے، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے ہیں تو ان پر انہیں ایمان ہوتا ہے۔ وہ جب نیکی کرتے ہیں تو انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے نیکی فائدہ دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی، لیکن غرور نہیں آتا ان کے اندر نیکی کے ذریعے۔ وہ اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھتے کہ بس سب کچھ ہمارا عمل ہے، عمل تو ہماری تدبیر ہے نا۔ ان کا اصل بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو وہ نیکی کرنے کے باوجود ان کا اصل بھروسہ اللہ رب العالمین پر اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق بھی دے، اور جو ہم نے نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ تو اللہ سے بد ظن نہیں ہوتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک لوگوں کی دعا بتائی ہے، نیک لوگ کس طرح دعا کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے ان آیات کریمہ میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں بیان فرمائی ہیں وہ نیک لوگوں کے تذکرے کے اندر اللہ نے ان کا ذکر کیا ہو یا ویسے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہو، تو وہ گویا کہ دعا کے آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، طریقہ کار ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے ہمیں اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں دعا کے معاملے میں بڑی افراط و تفریط ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا جوہر ہے، یہ اصل العبادہ ہے۔ دعا کے اندر کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے عاجز مخلوق وہ اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور گویا کہ وہ اپنے اس ایمان کا اور اس یقین کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میرا رب ہے کہ جو میں عاجز ہوں وہ کامل ہے، اور وہ میری دعا سنتا ہے، اور وہ میری ہر خواہش کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو گویا کہ ایک بندہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اپنی عاجزی کا اور اپنے نقص کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے کمال کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے رب ہونے کا وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں پر میری پکڑ کر سکتے ہیں۔ تو انسان اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ہم نے پیچھے دنوں حدیث پڑھی، بڑی زبردست حدیث، کہ جب ایک انسان اللہ سے کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں پر پکڑ کرتا ہے، تو اللہ پھر فرماتے ہیں کہ گواہ رہو میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ تو دعا کرنا یہ
عبادت کا مغز ہے. قرآن کریم میں اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے. وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. آیت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا دعا اللہ رب العالمین سے ہی کرنی چاہیے اور کسی سے نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ نے فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو آیت کے شروع میں اللہ نے دعا کا ذکر فرمایا، اور آیت کے آخری حصے میں اللہ نے اسی دعا کو عبادت قرار دیا. اور یہ جو اس آیت کریمہ کی تشریح ہے یہ میں نہیں کر رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس آیت کریمہ کی یہ تشریح فرمائی. آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اے لوگو دعا عبادت ہے. اور پھر آپ نے اس کی دلیل کے طور پہ آپ کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ وحی کی روشنی میں ہوتا ہے. لیکن آپ نے پھر دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا یہی آیت پیش کی، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اس آیت سے استدلال کیا کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے. یہ میں نے اس لیے بات واضح کی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعا عبادت نہیں ہے. جی یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے سیدنا نعمان بن بشیر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. یہ بات آپ نے فرمائی، پھر آپ نے دلیل کے طور پہ قرآن کی یہ آیت پیش فرمائی. آپ یہ دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش نہ بھی کرتے، آپ کا فرمانا ہی دلیل تھا، آپ کا فرمان وہی ہوتا ہے. لیکن آپ نے مزید تائید کے لیے قرآن کی آیت پیش کی، اور اس آیت سے آپ نے استدلال کیا، یہی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں ذکر کی ہیں، گویا کہ ان دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ یہ جو دعا جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو ایک بڑی عبادت ہے، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ذکر کتنی بڑی عبادت ہے. دعا بھی ذکر ہے، ذکر کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ اذکار بھی آتے ہیں، اور ذکر کے اندر نماز بھی آتی ہے، واقعی میں صلاۃ الذکری، ذکر کے اندر قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، اور ذکر کے اندر دعا یہ بنیادی ترین اذکار ہیں. تو دعا بھی آتی ہے. ہمارے ہاں دعا کے بارے میں بڑے غلط تصورات موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں نے ذکر کیا کہ لوگ دعا کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، اور لوگ اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا مانگنا جائز سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر دعا عبادت ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی، قرآن کریم کی آیت پیش کی، تو پھر اگر یہ عبادت ہے تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ کتنا بڑا طبقہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو قرآن ماننے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی اور عاشق رسول کہتا ہے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں، اور وہ اس کو بزرگوں کا ادب اور بزرگوں کا احترام سمجھتے ہیں، بزرگوں کی ذات میں غلو کر کے. تو یہ کوئی ادب و احترام نہیں ہوتا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غلو سے منع فرمایا ہے، یہ غلو نبیوں کے بارے میں ہو یا یہ اولیاء کے بارے میں ہو. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ قرار دینا، حضرت عزیر علیہ السلام کو، یہ اسی غلو کی وجہ سے ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اے اللہ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، دین اور عبادت وہ اللہ کے لیے ہے چمٹا ہوا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خالص دین، خالص عبادت اللہ کے لیے ہو سکتی ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں ان ادعیہ میں اور دیگر دعائیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. قرآن کریم کی آپ ساری دعائیں دیکھ لیجئے تو وہاں اکثر دعائیں ربنا ربی کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، اور عام طور پر ان دعاؤں کے آخر میں اللہ کی کوئی نہ کوئی عظیم صفت، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مبارک اور پیارا نام ذکر ہوتا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو جب اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ایک تو دعا صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ہونی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں ہو سکتی. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، کوئی ایسی چیز مانگنا جو اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے. لوگوں سے ہم کوئی دنیاوی چیز مانگ سکتے ہیں جو لوگ دے سکتے ہیں، وہ تعاون ہے علی البر والتقوی
فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ما فوق الفطرت کوئی چیز مانگنا لوگوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے، فرشتوں سے، جنوں سے، جس سے بھی مانگی جائے غیر اللہ سے تو وہ شرک اکبر ہوگا. اگر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ کو اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنى کا واسطہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ادب اور یہ طریقہ کار قرآن کریم میں جگہ جگہ سکھایا ہے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ یعنی اس طرح اللہ سے دعا کیجیے، رب اغفر وارحم، اے میرے رب معاف کر دے، رحم کر دے، وانت خیر الراحمین، بے شک آپ تو بہت بہتر رحم کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کو اللہ کی صفت رحمت کا واسطہ دیے. اور یہ چیز آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گی. تو ربنا، اے ہمارے رب، اللہ کو اللہ کے رب ہونے کا واسطہ گویا کہ انسان پیش کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگ تو دعا کے اندر وسیلے کے ہی منکر ہیں. نہیں، دعا کے اندر وسیلے کے منکر نہیں ہے. دعا کے اندر وہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے جس وسیلہ کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. دعا اللہ وحدہ لا شریک سے ہوتی ہے، دعا اللہ سے ڈائریکٹ ہوتی ہے، دعا میں واسطے نہیں ہوتے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن واسطوں کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور وہ واسطے کوئی اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ جواب دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. یہ سورہ بقرہ کی آیت میں نے آگے سامنے پیش کی ہے، بڑی غور طلب آیت ہے. یہ آیت ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، بڑی عظیم آیت کریمہ ہے. قرآن کریم کی ساری آیتیں بڑی عظیم ہیں. یہ آیت کریمہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کہ میرے بندے میرے بارے میں جب آپ سے سوال کریں تو آپ جواب دیں میں قریب ہوں اللہ تعالیٰ. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، لازماً قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اگر اس میں آداب پورے ہوں دعا کے، اگر اس میں کوئی دعا سے مانے کوئی نہ ہو تو اللہ دعا پوری کرتے ہیں. وہ الگ موضوع ہے اللہ دعا پوری کس طرح کرتے ہیں. اس کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول کرنے جیسے انسان نے دعا کی ہے یہ سب سے کم مرتبہ ہے. اس سے بہتر مرتبہ یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون عالم الغیب ہے، اللہ کے علم میں ہو کہ یہ دعا قبول ہونا انسان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے. انسان تو اپنے فائدے کے لیے دعا کر رہا ہے نا. اللہ کو پتہ ہے انسان کے لیے دعا قبول ہونا فائدہ مند نہیں ہے. اللہ وہ قبول کرنے کی بجائے جو انسان نے مانگا ہے اللہ انسان سے کوئی بہت بڑی مصیبت ٹال دے اس دعا کی برکت سے، تو انسان کا فائدہ ہو گیا. اور اس سے بڑی چیز تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ اس دعا کا اجر انسان کے لیے بڑے اجر کی صورت میں محفوظ کر لے. اللہ قیامت کے دن انسان کو بڑا اجر دے، اس کے گناہ معاف کر دے. تو یہ دعا کی سب سے بڑی قبولیت ہے. تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں اگر دعا آداب کے ساتھ مانگی جائے، دعا کے اندر موانع دعا نہ ہوں. کچھ دعا کے موانع بھی ہیں، میں وہ بھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. تو دعا اصلاً اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنی چاہیے. آپ ذرا غور کیجیے، یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ میں نے اس لیے کھولی ہے کہ یہاں میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سوال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا کہ ہمارا رب ہم سے کتنا دور ہے، ہم اس سے کیسے دعا کریں. دعا کرنے کا طریقہ پوچھا صحابہ کرام نے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں فإنی قریب، تو میں قریب ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو سوال کا جواب دیا وہ عام طریقے سے ہٹ کر دیا. عام سوال و جواب میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ قرآن کریم پڑھا ہے آپ نے، قرآن کریم کے بہت سارے سوال اور ان کے جواب آپ نے پڑھے ہیں. وہاں اور یہاں جو ہے طریقہ کار میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ اکثر آپ پڑھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. قرآن کریم میں اکثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ یہ جواب دیں. اللہ تعالیٰ نبی کو کہتے ہیں نبی آپ جواب دیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی سے نہیں کہا کہ آپ جواب دیں.
یا اللہ نے ڈائریکٹ، حالانکہ سوال کے اندر موجود ہے کہ اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قل انی قریب، کہ آپ جواب دے دیجئے میں قریب ہوں. یعنی یہ جو دعا ہے نا، یہ اللہ نے یہاں گویا کہ یہ بہت بڑا ایک نقطہ اور اشارہ ہے کہ دعا جو ہے یہ جب انسان اللہ سے کرتا ہے تو یہ دعا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہوتی ہے. اور یہ بات قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے صراحت سے بھی فرمائی ہے. اللہ اتنے قریب ہیں کہ انسان کو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے درمیان میں واسطوں وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا اے نبی آپ جواب دیں، اللہ نے ڈائریکٹ خود ہی جواب دے دیا. اور اللہ نے فرمایا میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، مجھے جب بھی پکارے. یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بہت نیک ہونا چاہیے، وہ گناہ گار نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، مجھے وہ جب بھی پکارے. میں نے ذکر کیا بشرط یہ ہے کہ وہ دعا کے آداب کا دھیان رکھے اور وہ دعا کے موانع سے بچے تو دعا قبول ہوگی. باقی قبول ہونے کی 3 صورتیں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، وہ تینوں صورتیں حدیث مبارکہ میں آتی ہیں. جی آپ کچھ بار بار کرنی چاہیے دعا کو، ایک بھی مرتبہ سے کرنی چاہیے، مثلا مختلف دعائیں ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا بلانا، ایک مرتبہ کر کے کافی ہے؟ نہیں بار بار کرنی چاہیے، دعا بار بار کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو دعا جو ہے وہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے اللہ رب العالمین سے، اس کے درمیان جو ہے وہ واسطے نہیں ہونے چاہیے. اچھا، کچھ چیزوں کو اللہ نے دعا کے آداب کے اندر اختیار کرنے کا حکم دیا. ان چیزوں کے اندر اللہ نے جس کو ہم وسیلہ کہہ سکتے ہیں دعا کے اندر، وہ دعا کا وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے وہ 3 جائز وسیلے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں، بلکہ اختیار کرنے چاہیے. اور وہ الگ نہیں ہیں اس آیت کے، وہ منافی نہیں ہیں. میں ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا. وہ وسیلے کیا ہیں کہ اللہ کو اللہ کے رب ہونے کا یا اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دیا جائے. دیکھیے اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگی جائے، جس سے مانگا جائے تو اس کو بتایا نہ جائے، اللہ کو تو خود پتہ ہے. یعنی اپنے عقیدے کا اظہار کیا جائے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ دیان ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ میری یہ دعا قبول کر لیں، آپ غفور الرحیم ہیں، مجھے معاف کر دیں. دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. دعا کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ جب اللہ سے دعا کی جائے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، تو کچھ ایسے وسیلے ہیں جس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. وہ وسیلے ہم قرآن کریم کی دعائیں پڑھیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں پڑھیں تو ہمیں ان کے اندر ان وسیلوں کا اور ان آداب کا پتہ لگتا ہے. وہ آداب یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے مبارک نام بیان کر کے، اللہ کو اللہ کے رب ہونے کا واسطہ دے کر، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارا جائے. تو آپ قرآن کریم کی اکثر دعائیں پڑھیں، آپ کو اس سے پہلے ربنا یا ربی پڑھے گا یا اللہم آپ کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ نے ہمیں کیوں بتائے ہیں وہ نام؟ وہ اس لیے کہ انسان جب دعا کرے تو ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان، دعا کے درمیان کسی خارجی چیز کو شامل نہیں کیا جا رہا. یہ دعا کا ادب ہے بہت بڑا. دعا قبول ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے. سورہ فاتحہ یہ بہت عظیم دعا ہے، اور اس عظیم دعا کے اندر دعا تو اہدنا الصراط المستقیم ہے جو 5ویں یا 6ٹھی آیت میں جا کر آ رہی ہے. پچھلی آیات جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی تعریف کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم سب دعا کر رہے ہیں تو وہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہے. دیکھیے اللہ نے دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم دعا کریں اور ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم کہیں کہ جی اسلام غالب آ جائے اور اسلام غالب آ جائے، اور ہم دعا کریں کہ جی اللہ کرے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں اور دشمن تباہ ہو جائیں، ساتھ دشمن تباہ ہو جائے، تو پھر دنیا کے اندر کشمکش تو ختم ہو گئی. اللہ نے دنیا کے اندر کوئی سسٹم بھی تو بنایا ہے، تو آزمائش بھی ہوتی ہے. دیکھیے اللہ نے انسان کو نیکی کرنے کا، دعائیں کرنے کا، تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے. اور جب انسان نیکی کرتا رہتا ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں. اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اللہ کے وعدوں پر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اللہ قبول فرماتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ بس ایک لمحے کے اندر کل ہم اٹھیں تو
پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے اور سارے کے سارے کافر جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں اور ان کے سارے میزائل اور سارے ایٹم بم ان میں کیڑے پڑ جائیں، تو اگر اس طرح ہم دعا کریں اور دعا قبول ہو جائے اور تو پھر دنیا کی آزمائش اور پھر جنت وہ تو پھر ساری ختم ہو گئی نا پھر جی۔ ہم وہ دعا بھی صحیح نہیں کر رہے اور ہم اعمال بھی صحیح نہیں کر رہے، وہ سب چیزیں شامل ہوں گی تو دعا قبول ہوگی نا۔ تو دعا اللہ نے قبول کرنی ہے، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا اللہ دعا قبول نہ کریں۔ لیکن دیکھیے اس دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ کار ہے، دنیا ایک جو ہے وہ آزمائش ہے، تو یہ سب چیزیں ہم مد نظر رکھیں۔ ہمارا ایمان اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ایک اصول یہ میں رکھیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ایک اتنا بڑا اصول ہے کہ ہمارا اللہ پر یہ ایک ایسا عقیدہ ہے ایمان بالغیب کہ یہ جتنے اعتراضات ہیں نا سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بے انصاف نہیں ہے، اور اللہ ہمارے ہمدرد ہیں۔ دنیا میں ہمارا جو سب سے بڑا ہمدرد ہے اللہ اس سے بھی 70 گنا کہا جاتا ہے عام طور پر مثال پیش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہزاروں گنا، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا اللہ ان سے زیادہ ہمدرد ہیں۔ اللہ کا ہر کام ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ ہم سے بڑھ کر ہمارے قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے جب بھی اللہ سے دعا کریں، دعا جلدی قبول نہ ہو، یہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی، کئی دفعہ قبول ہو جاتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کئی دفعہ قبول ہو جاتی ہے ہم بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ قبول ہونے میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، وہ کسی اور طریقے سے قبول ہو رہی ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی کہا۔ تو کبھی یہ نہ کہیں کہ میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی، یہ دعا قبول نہ ہونے کے یعنی دعا کے موانع میں سے ایک معنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے اس وقت تک جب تک انسان جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جلدی کرنے سے مراد یہ انسان کہ میں نے دعا کی قبول نہیں ہوئی پھر انسان دعا کرنا چھوڑ دے، یہ استعجال ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ دعا کریں قبول نہ ہو، آپ اس کے باوجود اللہ سے حسن ظن رکھیں کہ میرا رب میرے ساتھ بہت رحیم ہے، میرے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ ہڈیاں تو اب کمزور ہو گئی ہیں، بال سر کے سفید ہو گئے ہیں، تو کیا کہا کہ اے اللہ میں آپ کو مانگ کر کبھی بھی بدبخت نہیں رہا، کبھی محروم نہیں رہا۔ تو کوئی بندہ غور کرے کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں دعا کرتے کرتے، تو دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ جب تک ہر دعا میں نہیں ہوگا تو وہ دعائیں ہماری کیسے قبول ہوں گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اللہ سے اولاد مانگتے رہے، اللہ نے بڑھاپے میں جا کر اولاد دی۔ کون ابراہیم؟ خلیل اللہ، کتنا بڑا مقام ہے، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو وہ کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ بہت شفقت کر، إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ حالانکہ آپ دیکھیے دعا ان کی بھی لیٹ ہو رہی ہے، لیٹ قبول ہو رہی ہے، تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلوں میں خیر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہم ایک چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے، دعا آداب کے ساتھ ہو اور دعا موانع اس میں نہ پائے جائیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ قبول کی جو 3 صورتیں ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، جلدی یا بدیر ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا دعا کے آداب کے بارے میں، تو پہلا اور سب سے بڑا ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا کے اندر اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنی کا، اللہ کے صفات کا واسطہ دیا جائے۔ دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ آپ دعا کے اس کو وسیلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعا کے اندر دیکھیے دعا کیا چیز ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ دعا اصل میں یہ اللہ اور بندے کا ایک جو تعلق ہے، اس تعلق کا اظہار ہے۔ اصل میں بندہ اصل میں اس تعلق کا اظہار کرتا ہے، اللہ کو یہ نہیں بتاتا ہے اللہ تو رب ہے میں بندہ ہوں، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ بندہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اے اللہ میں عاجز ہوں اور تو سب سے بڑا ہے، تو کامل ہے، تو میری دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ تو ایک رب ہے اور ایک بندہ ہے، تو جب بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے، اللہ کو اللہ کی عظمت بیان کرے۔ دنیا میں بھی ہم نے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم جب اللہ سے مانگیں تو اللہ کی تعریف کریں۔ نمبر 2، جب ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ کے سامنے ہم اپنے اعمال کو پیش کریں۔ اے اللہ میں آپ سے دعا کر رہا ہوں، تو اے اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو اس لیے بھی قبول کر دیں کیونکہ آپ کی یہ صفات ہیں، اور اے اللہ میری اس دعا کو اس لیے بھی قبول کر دے کہ میں یہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں یہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انسان اپنا عمل
کا وسیلہ پیش کرے. اور انسان کے عمل کا وسیلہ در حقیقت یہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے. میں جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دعا جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط ہے، اور اس میں کوئی تیسری چیز نہیں آنی چاہیے. یہ ڈائریکٹ اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ کو اللہ کی صفات کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے اسماء الحسنہ کا واسطہ دیا جائے، یہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. یہ کوئی درمیان میں کوئی چیز نہیں آئی. آپ نے اللہ کے درمیان اپنے درمیان کوئی تیسری چیز کو حائل نہیں کیا. جب آپ اپنا عمل پیش کریں گے، آپ نے اللہ اور اپنے درمیان کوئی تیسری چیز کو حائل نہیں کیا. آپ اپنا عمل پیش کر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا مانگنا چاہ رہے ہیں نا. تو آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے یہ کیا، تو اے اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا، اے اللہ میرا فلاں عمل قبول کر لے. اے اللہ میں نماز پڑھتا ہوں. میں یہ ساری بات میں نے شروع کی، وہ یہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ جو فاغفر لنا کے اندر فا ہے، اس فا کا کیا مطلب ہے؟ ہم عام طور پہ اردو میں کیا معنی کرتے ہیں فا کا؟ پس یا تو. یہ جو تو ہم کہتے ہیں نا، یہ کسی کے جواب میں ہم کہتے ہیں تو یہ کر دیں. مثلا اس کا میں مثال دیتا ہوں اردو میں. اگر آپ میرے پاس آئے تو میں آپ کی عزت کروں گا، آپ کا احترام کروں گا، آپ کو اچھا کھانا کھلاؤں گا. تو میں یہ کہتا ہوں نا تو میں یہ کروں گا، تو اس تو کے لیے عربی زبان میں فا آتا ہے. تو یہ فا جو ہے اسے پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے. تو ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب تو بخش دیجئے ہمارے لیے. یہ جو فا تو بخش دیں ہمیں، اس سے پیچھے کوئی چیز ہے جس کے جواب میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہم اللہ کو اپنا عمل پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بلایا ہمیں. ایک منادی کو ہم نے سنا، وہ ایمان کے لیے ندا لگا رہا تھا. تو اے اللہ تعالیٰ ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا. اس منادی کی ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے نبی پر ایمان لائے، آپ کی وحی پر ایمان لائے. اے اللہ یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، تو اے اللہ تعالیٰ اس عمل کے وسیلے سے، اس عمل کے صدقے سے اے اللہ ہماری یہ درخواست بھی قبول فرما لیجئے. تو یہ انسان اپنا عمل پیش کرتا ہے، اور اللہ نے یہ طریقہ ہمیں خود سکھایا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں. اور قرآن کریم کی آپ کو بہت سی آیات میں یہ ملے گا. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کا ایک گروہ تھا، وہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لائے تو اے اللہ اس ایمان کے نتیجے میں ہمارے گناہ بخش دے. تو اللہ نے ہمیں خود سکھایا کہ ہم اللہ کو دعا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال، اپنے اعمال پر فخر نہیں ہے. اے اللہ یہ ناقص پونجی ہم لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، ہمارا فلاں، ہماری دعا بھی قبول کر لیجئے. سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے. پہلے اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا عمل ہے. اے اللہ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہمارا آپ کے علاوہ کسی سے کوئی ناطہ نہیں ہے. دعا مانگنے کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو اے اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا بھی قبول کر لے. تو اپنا عمل ہمیں پیش کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے دعا کا، اور یہ ہم ادب دن میں 17 مرتبہ کم از کم 17 رکھتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایک دن میں. اللہ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو دوسرا طریقہ یہ ہم اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کریں. اور یہ ہمارا عمل پیش کرنا یہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، کوئی خارجی چیز نہیں ہے. یہ وہی خالق اور مخلوق، ایک چیز خالق سے متعلق ہے، خالق کی صفات کا واسطہ پیش کیا جائے، ایک مخلوق اپنے اعمال پیش کرے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، وہ غار والی. تو تینوں لوگوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. تیسری چیز جس کا وسیلہ جائز ہے وہ بھی کوئی خارجی چیز نہیں ہے. اگر آپ غور کریں، ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں، زندہ بزرگ کے پاس، اور جا کر ان سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. صرف ہم ان سے نہ کہیں بلکہ ہم خود بھی دعا کریں اپنے لیے. ہم اپنے لیے دعا کریں اور ہم ان سے کہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی اپنے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا. سورہ نساء کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں، صحابہ بھی انسان تھے، اگر یہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھیں، کوئی ان سے کمی کوتاہی ہو جائے، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کے پاس آ کر یہ کیا کریں، یہ خود اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. پہلے اپنا ذکر ہے، خود یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے. لوجد اللہ تواب الرحیمہ. تو یہ اللہ کو پائیں گے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو تیسرا طریقہ، تیسرا وسیلہ اللہ نے بتایا کہ کسی نیک زندہ بزرگ کے پاس جا کر اس سے دعا کروا لو. وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ ماں باپ ہوں، وہ کوئی بھی نیک بندہ ہو، استاد ہو، آپ اس کے پاس جا کے دعا کروائیں. لیکن صرف اس سے نہ کروائیں، خود بھی ساتھ کریں.
سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کیا حضرت یوسف کے ساتھ، آپ سب کو پتہ ہے، جب بعد میں جب حضرت یوسف مل گئے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کہا، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. سورہ یوسف کے آخر میں، اے ہمارے ابا جان، حضرت یعقوب جلیل القدر پیغمبر ہیں، اے ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ہمارے گناہوں کی آپ معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ہم خطا کار ہیں. تو انسان کسی نیک زندہ بزرگ کے پاس جا کر اس سے دعا کا کہے. آپ دیکھیے کہ وہ جب نیک زندہ بزرگ دعا کرتا ہے ہمارے لیے، اور میں نے بتایا اس میں ہم خود بھی دعا کرتے ہیں، تو دیکھیے ہم جب خود اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کوئی تیسرا نہیں آیا، اور جب کوئی نیک زندہ بزرگ دعا کرے گا ہمارے لیے، وہ اللہ سے دعا کرے گا. اس کے اور اللہ کے درمیان دعا کرنے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ دعا کر رہا ہے. دیکھیے میں جب دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کر سکتا ہے نا، مرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے. دعا تو مرنے کے بعد بھی لگ جاتی ہے، ولد صالح یدعو لہ. اگر کوئی نیک زندہ بزرگ اگر اللہ سے دعا کرے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا عمل پیش کرے، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے، ساتھ وہ کسی کے لیے دعا کر دے، تو دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اگر کوئی نیک شخص ہمارے بارے میں دعا کر دے، اور ہمیں کسی کے پاس جا کے دعا کرانی چاہیے، لیکن وہ کسی زندہ بزرگ کے پاس جا کے دعا کرانی چاہیے. وہ نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی فوت شدہ کے پاس جا کے دعا نہیں کرائی جا سکتی. جی جس کو ہم دعا کا کہیں اور وہ دعا کرے اور ہم بھی دعا کریں، تب فائدہ جو دعا کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دعا کریں اور ہم دعا اپنے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم درمیان میں کسی بزرگ کو داخل کر دیں، اس معنی میں کہ وہ موجود تو نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، ہم اللہ کو اس کا واسطہ دیں. یہ اس آیت کریمہ سے ہرگز مراد نہیں. نہ کسی صحابی نے یہ مراد سمجھی، نہ اس آیت کریمہ کا یہ معنی. آیت کریمہ کا وہ معنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آیت کریمہ کا وہ معنی جو صحابہ کرام نے سمجھا. صحابہ کرام نے اس سے یہ سمجھا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے دعائیں کرواتے تھے. بارش نہیں ہوتی تھی کوئی، اور بڑی مثالیں ہیں اس کی. خود بھی دعائیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعائیں کرواتے تھے، دعائیں قبول ہو جاتی تھی. بارش کی دعا کرواتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، قبول ہو جاتی. لیکن آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں بارش نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی قبر کے پاس نہیں جاتے تھے. حالانکہ ان کے پاس تو کتنا آسان حل تھا، وہ تو دارالخلافہ میں تھے، مسجد نبی میں ہر روز نماز کرایا کرتے تھے، خلیفہ نماز کرایا کرتا تھا. بارش نہ ہوتی تو وہ قبر کے پاس جا کر یا قبر کے پاس جائے بغیر وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے. اگر یہ جائز ہے تو یہ جائز نہیں ہے. کیا کرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو بلاتے یا ان کے پاس جاتے اور وہ کہتے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے بارش کی دعا کرنی ہوتی، کوئی دعا کرنی ہوتی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دعا کرواتے تھے ان سے. خود بھی کرتے، وہ بھی دعا کرتے، دعا قبول ہو جاتی. تو اب جو ہے وہ ہم نبی کے چچا کے پاس آئے ہیں، تو حضرت عباس سے وہ کہتے حضرت عباس دعا کرتے، حضرت عمر دعا کرتے تو بارش ہو جائے کرتی. تو صحابہ کرام کو گویا کہ اجماع ہے اس مسئلے پر کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ کو نہیں پکارا. موضوع میں ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں، میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا اس کو اور اپنا موضوع کل مکمل کروں گا. تو آج اسی پر بس کرتا ہوں کہ دعا کے جو جائز وسیلے ہیں 3. ایک وسیلہ ہے کہ اللہ کو اللہ کی صفات کا، اسماء الحسنی کا واسطہ دیا جائے. نمبر 2 اللہ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا جائے. اور نمبر 3 کہ کسی نیک زندہ بزرگ کے پاس جا کر، زندہ بزرگ کے پاس جا کر اس سے دعا کرائی جائے. یہ تینوں جو وسیلے کی صورتیں ہیں، یہ ان تینوں صورتوں میں اللہ اور بندے کے درمیان دعا ہوتی ہے، کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہے کہ کسی فوت شدہ بزرگ کا واسطہ دینا یہ جائز نہیں ہے. یہ بعض دفعہ شرک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یہ بدعت بن جاتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا طریقہ کار نہیں ہے. تھوڑی سی کل اس پہ وضاحت مزید کروں گا انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.